بجوامع الکلم و جواہر الحکم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ تو ترجمہ سنیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، خطبے کو۔ اب اس کی تفصیلات میں زیادہ وقت نہیں ہے، بس اتنی ایک دو باتیں سمجھ لیں کہ مصنف نے کتاب کو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ پاک کے مبارک نام سے کتاب کو شروع کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بھی کام بغیر بسم اللہ کے اللہ کے نام کے شروع کیا جائے وہ کام نامکمل رہتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، یا بعض روایتوں میں اقطع، بعض روایتوں میں اجزم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اللہ کے نام کے بغیر وہ نامکمل رہتا ہے۔ اس حدیث کی اتباع میں مصنف نے کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ انسان جو کام شروع کرتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں، اس لیے مصنف نے بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے محسن حقیقی ہے، اللہ پاک ہی نے ساری نعمتیں دولتیں دی ہیں۔ علم کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ پاک نے دی۔ تو بہرحال اللہ پاک کے نام سے ہر بابرکت کام اور مبارک کام کا آغاز کرنا یہ ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں خاص ہیں، تمام تعریفیں خاص ہیں۔ تو دیکھیں اس میں پھر خطبے میں بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک اللہ پاک کے حمد و ثنا پر مشتمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلامتی بھیجی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ پاک کے حمد و ثنا سے کتاب کو شروع کیا، الحمدللہ الذی، اللہ پاک کے حمد و ثنا سے کتاب کو شروع کیا، اللہ پاک کی تعریف سے۔ فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ پاک کی ذات کے لیے، الذی شرفنا علی سائر الامم، جس نے ہمیں شرف بخشا، عزت بخشی باقی تمام امتوں پر۔ یہ امت تمام امتوں میں افضل ہے نا، تو تمام تعریف خاص ہے اس اللہ پاک کی ذات کے لیے جس نے ہمیں عزت بخشی، شرف بخشا، اعزاز بخشا، علی سائر الامم، باقی تمام امتوں پر، برسالت، اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ، برسالت، اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ کہ من اختصہ من بین الانام، جس کو خاص کر دیا اللہ پاک نے تمام مخلوق میں سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے، جس کو خاص کر دیا اللہ پاک نے من بین الانام، تمام مخلوقات میں سے چن لیا، بجوامع الکلم، ایسے جامع کلمات کے ساتھ، جس کو خاص کر لیا تمام مخلوقات میں سے، یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے چنا اپنا آخری نبی بنانے کے لیے تمام مخلوقات میں سے۔ تو بجوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ جوامع الکلم دیکھیں اس کو کہتے ہیں ہر وہ لفظ، جوامع الکلم کہتے ہیں کہ جو لفظ کے اعتبار سے کیا ہو، مختصر ہو، معنی کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ جوامع الکلم ان کلمات کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ کم و معانی زیادہ ہو، اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ یہ احادیث جو دار الطالبین میں آئے گی یہ بھی جوامع الکلم ہے کہ ہے مختصر لیکن معانی بہت زیادہ ہے۔ تو اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ جس کو تمام مخلوقات میں سے خاص کیا، ایسے جامع کلمات کے ساتھ، و جواہر الحکم، اور حکمت بھرے موتیوں کے ساتھ۔ ان احادیث کی طرف اشارہ ہے، جامع کلمات کے ساتھ اور حکمت بھرے موتیوں کے ساتھ، صلی اللہ تعالی علیہ، یہ اس سے درود شریف والا ہے۔ الحمدللہ اس حمد و ثنا بیان ہوئی، صلی اللہ تعالی علیہ سے درود شریف، کیونکہ حقیقی محسن خالق مالک وہ اللہ پاک کی ذات ہے، پہلے ان کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد اللہ پاک کی ذات کے بعد ہمارے لیے جو ہدایت کا باعث بنے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو ان کا بھی حق ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے۔ تو فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ، درود و سلامتی نازل ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور ان کی تمام آل پر۔ آل سے مراد آپ کی ازواج و مطہرات، آپ کی تمام آل اولاد،
اس میں کئی اقوال ہے کہ آل کا مصداق کون ہے، تو اس میں کئی اقوال ہے، لیکن جامع قول یہ ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ آل سے مراد آپ کی اولاد، ایک قول یہ ازواج مطہرات، ایک قول یہ کہ ازواج اولاد ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے علماء کا کہ پوری دنیا میں آخری امتی جو آئے گا مسلمان، سب کے سب آپ کی آل میں داخل ہے۔ تو صلی اللہ تعالی علیہ، درود و سلامتی نازل ہو آپ پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، وصحبہ، اور آپ کے تمام صحابہ پر، وبارک وسلم، اور برکتیں اور سلامتی نازل ہو۔ ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، جب تک کہ زبان اس کی تعریف کو بولتی رہے، ونسخ القلم، اور جب تک قلم اس کی تعریف کو لکھتا رہے۔ تو زبان کب تک بولتی رہے گی؟ قیامت تک، قلم قیامت تک لکھتا رہے گا۔ تو قیامت تک اللہ پاک کیا ہے، حضور علیہ السلام پر درود اور سلامتی نازل فرمائے، اسی طرح برکتیں اور رحمتیں آپ کی آل، اولاد اور صحابہ پر بھی قیامت تک نازل ہوتی رہے۔ یہ حصہ وہ تھا خطبے کا جو اللہ پاک کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود و سلامتی سے متعلق تھا۔ اب آگے جو حصہ آ رہا ہے خطبے کا، یہ کہ تعارف کتاب پر مشتمل ہے، یہ آگے تعارف کتاب ہے۔ فرماتے ہیں اما بعد، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ ای بعد الحمد والصلاۃ، ہرچہ حمد و صلاۃ کے بعد، کیا محذوف مشار الیہ؟ ای بعد الحمد والصلاۃ، ہرچہ حمد و سلامتی، حمد و ثنا کے بعد، درود اور سلامتی کے بعد، فہذا کتاب وجیز، یہ اب مصنف اپنی کتاب کا تعارف فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فہذا کتاب وجیز، وجیز ای مختصر، ہرچہ حمد و صلاۃ کے بعد بس یہ کتاب مختصر ہے۔ اب ظاہری بات ہے حدیث کی مختصر کتاب ہے نا، اسے ریاض الصالحین سال دوم میں وہ اس سے تو طویل ہے، اور کتابیں مشکات المصابیح بڑی کتاب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اور مجموعے، مسند احمد ہے، موطا امام مالک ہے، اور بہت ساری کتابیں، تو یہ جو ہے مختصر کتاب ہے زاد الطالبین۔ فہذا کتاب وجیز، پس یہ ایک مختصر کتاب ہے، منتخب من کلام الشفیع العزیز، جس کو منتخب کیا گیا ہے اس ذات کے کلام سے، جس کو منتخب کیا گیا ہے من کلام الشفیع العزیز، اس ذات کے کلام سے جو سفارش کرنے والی ہے اور عزتوں والی ہے، اس ذات کے کلام سے شفیع، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین آپ کو کہا جاتا ہے نا، آپ قیامت کے دن ہم امتیوں کی، ہم گناہ گاروں کی سفارش فرمائیں گے، اللہ پاک سب کو حضور علیہ السلام کی سفارش نصیب فرمائے، تو اسی لیے فرمائے شفیع، جس کو منتخب کیا گیا ہے اس ذات کی کلام سے جو شفیع ہے، سفارش کرنے والے ہیں، عزیز اور عزتوں والے ہیں۔ اقتبستہ، اور مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے ان حدیث کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، من کتاب اللامع الصبیح، ایک ایسی کتاب سے جو روشن ہے اور چمکدار ہے۔ لامع کہتے ہیں چمکدار، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے ایک روشن چمکدار کتاب سے ان کو کیا کیا ہے، ان حدیث کو جمع کیا ہے، منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ نام کیا ہے اس کتاب کا؟ المعروف بمشکات المصابیح، اس کتاب کا نام مشکات المصابیح ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں درس نظامی میں 7ویں درجے میں موقوف علیہ میں درجہ سابعہ میں مشکات المصابیح پڑھائی جاتی ہے جو احادیث کا مجموعہ ہے، تو میں نے ان احادیث کو چنا ہے مشکات المصابیح سے، اور وسمیتہ، میں نے اس کتاب کا نام رکھا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، مصنف فرما رہے وسمیتہ، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا نام ہے اس کتاب کا، ہم تو مختصر نام لیتے ہیں زاد الطالبین، لیکن پورا نام اس کتاب کا، اس رسالے کا کیا ہے؟ زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین۔ ذات کے معنی آتے ہیں توشے کے، طالبین جمع ہے طلباء کی، طالب علموں کے لیے زاد راہ، توشہ، من کلام رسول رب العالمین، کس میں سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمین، جو رب العالمین کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کے کلام میں سے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے نا، یہ حدیث مبارکہ ہے، تو فرمایا زاد الطالبین، جو کہ کس میں سے؟ من کلام رسول رب العالمین، رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے منتخب کیا گیا ہے، تو اس کا نام یہ ہے۔ اب اس کا کچھ اور مزید تعارف، صفات، اس کتاب کی صفات کیا کیا ہے؟ الفاظہ قصیرۃ، اس کے الفاظ کم ہیں، الفاظ اس میں کم ہیں،
آپ دیکھیں نا حدیثیں آپ کو نظر آئیں گی مختصر مختصر، 2 3 3 4 حرف پر مشتمل. والفاظه قصیرۃ، الفاظ اس کے کم ہیں. ومعانیہ کثیرۃ، لیکن معانی بہت ہے، معانی بہت ہے. اسی لیے تو اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے نا. اور یہ بلاغت کا ایک اعلیٰ انداز ہے کہ انسان کا کلام مختصر ہو لیکن معانی سے بھرپور ہو. فرمایا الفاظہ قصیرۃ ومعانیہ کثیرۃ، الفاظ تو اس کے کم ہیں لیکن ومعانیہ کثیرۃ، معانی اس کے بہت زیادہ ہے. یتنظر بہ من قرأہ وحفظہ، فرماتے ہیں یتنظر بہ، تازگی حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے جو اس کو پڑھتا ہے اور یاد رکھتا ہے. تازگی حاصل کرتا ہے، یہ اشارہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی طرف جو آپ کے سامنے آئی تھی نا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. یہ حدیث میں دعا ہی ہے نا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تر و تازہ رہے ہر وہ بندہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی پھر اس کو یاد رکھا، محفوظ رکھا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا. تو یتنظر تر و تازہ رہنا. تو جو بھی اب حدیث پڑھے گا، پڑھائے گا، یاد کرے گا، عمل کرے گا، وہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کا مصداق بنے گا. اس کی طرف اشارہ ہے. حاشیے پر وہ حدیث ذکر بھی کی گئی ہے. وہ فرمایا یتنظر بہ، تازگی حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، من قرأہ وحفظہ، ہر وہ انسان جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے. وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَسَهُ وَسَمِعَهُ، اور بارونق رہتا ہے، رونق حاصل کرتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے. کون؟ من درسہ وسمعہ، کہ جو اس کو پڑھاتا ہے اور اس کو سنتا ہے. پڑھانے والا بھی سننے والا بھی. اب ظاہری بات ہے سبق چل رہا ہے تو میں پڑھا رہا ہوں، آپ سب سن رہی ہے، سب اس کے مصداق بن جائیں گے. تو بارونق رہتا ہے اس کے ذریعے سے جو پڑھاتا ہے، جو اس کو سنتا ہے. تو درس و تدریس والے سب اس کے مصداق ہیں. وَرَتَّبْتُهُ عَلَى بَابَيْنِ، اب کتاب کا کچھ اسلوب انداز فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو مرتب کیا 2 ابواب میں. کتنے ابواب میں؟ یہ کتاب مشتمل ہے 2 ابواب پر. اگر آپ فہرست دیکھیں گی آپ کو نظر آ جائے گا. الباب الاول صفحہ نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے، اگلے صفحے سے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنہ. الباب الثانی آپ کو نظر آئے گا میرے نسخے میں، شاید آپ کا نسخے میں فرق ہو، صفحہ نمبر 53 پر. میرے نسخے میں صفحہ نمبر 53 پر الباب الثانی فی الواقعات والقصص. الباب الثانی فی الواقعات والقصص، تو باب الثانی جو ہے واقعات اور قصوں کے بارے میں ہے. تو یہ کتاب 2 ابواب پر مشتمل ہے. تو فرماتے ورتبتہ علی بابین، میں نے اس کتاب کو مرتب کیا 2 ابواب پر. حتی یعم نفعہما فی الدارین، یہاں تک کہ اس کا نفع عام ہو جائے دارین میں. دارین سے مراد دنیا اور آخرت، ای فی الدنیا والآخرت، ای فی دار الدنیا و دار الآخرت. یہاں تک کہ اس کا نفع عام ہو جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں تو اس لیے کہ انسان جو حدیث پڑھے گا، عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا، جنت ملے گی. یہاں تک کہ اس کا نفع عام ہو جائے دنیا میں اور آخرت میں. واللہ اسأل ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم. اب آخر میں دعائیہ کلمات مصنف دعا فرما رہے ہیں میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک اس کتاب کو خاص کر لے. یہ کتاب خاص ہو جائے کس کے لیے؟ خالصا لوجہہ الکریم، اللہ پاک کی مہربان ذات کے لیے خالص ہو جائے، خاص ہو جائے. یعنی اس میں مجھے اخلاص نصیب ہو، یہ کتاب صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. میں دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ پاک مہربان ذات کے لیے کیا ہو جائے؟ خالص ہو جائے، خاص ہو جائے. وَسَبَبًا لِدُخُولِ دَارِ النَّعِيمِ، اور یہ کتاب نعمتوں والے گھر میں داخلے کا سبب بن جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. یہ کتاب جنت میں داخلے کا باعث بن جائے. فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَإِنَّهُ لَذُو فَضْلِ الْعَظِيمِ، کیونکہ وہ اللہ پاک کی ذات بڑی وسیع مغفرت والی ہے، بہت زیادہ مغفرت بخشش کرنے والی ہے. وَإِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور وہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی فضل و کرم والی ہے، بڑی ہی فضل و کرم والی ہے. تو یہ آپ کے سامنے خطبہ آیا، ترجمہ آپ نے سن لیا. اور اس میں دیکھیں خطبے میں بسم اللہ سے شروع کیا، تو آپ نے پڑھا بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، اس کی وجوہات آپ کے سامنے آئی. پھر یہ جو شروع میں 3 لائنیں تھی یہ حمد و ثنا اور درود و سلامتی پر مشتمل تھی. اما بعد اسے پھر کتاب کا تعارف شروع ہوا. مصنف نے اس میں ذکر کیا میں نے اس کتاب کا نام کیا رکھا، کیوں رکھا،
یہ کتاب جو ہے اس کی صفات کیا ہے، اس کتاب کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، اور آخر میں دعائیہ کلمات، اپنی عاجزی کا اظہار۔ جو انسان جتنا بڑا کام کرتا ہے اتنا اللہ پاک کے سامنے جو ہے عاجزی کرتا ہے، تاکہ دل میں تکبر پیدا نہ ہو کہ بھئی یہ کام صرف اللہ پاک کی توفیق سے ہوا ہے اور میں اس کی قبولیت کی دعا اللہ پاک سے مانگتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں خطبے میں آپ کے سامنے آ گئی۔ اگلے سبق سے چونکہ اب وقت کم ہے آج، اگلے سبق سے الباب الاول انشاءاللہ سبق شروع کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب سبق ہوگا ترجمہ اور تفسیر کا، مفتی خالد صاحب پڑھائیں گے سال دوم کی طالبات کو۔